بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 132 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ اس لیے کہ لِكَيْ لَا، یہ اس لیے کہ تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے، تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تم اس پر غم میں نہ پڑو، وَلَا تَفْرَحُوا، اور تم اتراؤ نہیں، بما آتاکم، اس چیز پر جو تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو اور شیخی بگارنے والا ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص منہ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یاد رکھو اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود الحمید، بذات خود قابل تعریف ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا جو ہے وہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کی ہوئی ہے۔ کسی ناگوار واقعے پر اس کو جو ہے وہ اتنا صدمہ نہیں ہوتا جو دائمی پریشانی کا یا حسرت کا باعث بنتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پریشان کر دیتا ہے، حسرت میں مبتلا کر دیتا ہے، بلکہ یہ چیز اس کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے۔ یہ جب اس کو پتہ ہو کہ اس بات پر ایمان ہو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی ہو رہا ہے، تو یہ اس کی تسلی کا باعث ہے۔ اور اس دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں اور سے کم ہیں، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، خوشی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو انسان اس پر جو ہے وہ اتراتا نہیں ہے، پھر اس میں جو ہے وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تقدیر کے مطابق ہے، اور اس پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسی بات کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خبر دی ہے اس لیے خبر دی ہے تاکہ تم یہاں جو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو مصیبت پہنچ رہی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، اس میں تم اس کی وجہ سے جو ہے وہ حسرت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، حسرت اور افسوس میں مبتلا نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں متوجہ ہونے سے روک دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے سے روک دے، اور اسی طرح جو آخرت والے اعمال ہیں ان اعمال کے لیے وہ رکاوٹ بن جائے۔ جو مصیبت آنی ہے وہ جو مصیبت آتی ہے اس نے آنا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، تو لہٰذا وہ اس کا آنا تو یقینی ہے، کیونکہ اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے پہلے سے ہی، تو وہ مصیبت آنی ہے، تو لہٰذا اس کا یقین ہوگا، تو اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہے، تو تکلیف اور رنج نہیں ہوگا، طبعی طور پر جو ہے وہ عقلی طور پر جو ہے وہ رنج نہیں ہوگا۔ طبیعت میں تو ظاہر سی بات ہے طبعی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن عقلی طور پر رنج نہیں ہوگا۔ اپنے اختیار سے یعنی کہ اس رنج میں مبتلا رہنا اور اس کو بڑھاتے چلے جانا اور ایسی باتیں کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ والا رنج جو ہے، یہ والا غم جو ہے، یہ ممنوع ہے۔ ویسے جو طبی طور پہ ہوتا ہے اس میں تو
مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس پر کوئی باز پرس ہوگی، بلکہ جو رنج ایسا جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی باتیں انسان کرنے لگ جائے، اس رنج پہ مواخذہ ہوگا۔ لہٰذا اس لیے جو ہے وہ جب پہلے سے پتہ ہوگا، یقین ہوگا، تقدیر پر ایمان ہوگا، تو جو تکلیف آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی، تو اس میں اس کی وجہ سے رنج لاحق نہیں ہوگا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ مل گیا ہے اس پر اترانا بھی نہیں چاہیے، تاکہ تم ان چیزوں پر نہ اتراؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی ظاہر سی بات ہے، جب جو کچھ ملا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، وہ تو مقدر تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا۔ اس بات کا یقین ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھے گا۔ جب ذاتی استحقاق نہیں سمجھے گا تو پھر انسان کے اندر تکبر بھی نہیں آئے گا۔ اگر انسان کسی چیز کو ذاتی استحقاق سمجھتا ہے کہ یہ میرا ذاتی استحقاق تھا، مجھے جو مال و دولت ملا ہے، جو مجھے دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، یہ ان کا میں حقدار تھا، ان کا میں ڈیزرو کرتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں، ذاتی استحقاق، تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ انسان اترانے لگتا ہے اور جو ہے وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جب پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، مقدر تھی، تمہیں مل کر رہنی تھی، تو پھر جو ہے وہ راحت میں بھی تم اتراہٹ کی حد تک نہیں جاؤ گے، اور جو ہے وہ اترانا اور تکبر کرنے والی روش اختیار نہیں کرو گے۔ لہذا مومن شخص وہ ہوتا ہے جو اس دکھ، تکلیف کو، مصیبت کو، اور اسی طرح راحت اور آرام کو جو ہے وہ اپنے لیے نعمت بنا لے، صبر اور شکر کے ذریعے سے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر کرے، اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ خوشی مل رہی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو وہ نعمت بن جاتی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا عجیب حال ہے جو اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو خوش کرنے والی حالت مل جاتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے، تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی ضرر دینے والی حالت پیش آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو لہٰذا مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان پکا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس تکلیف کو اور اس خوشی اور نعمت کو اور اس خوشی کو اور اس جو ہے وہ نعمت کو اپنے لیے جو ہے وہ نعمت بنا لیتا ہے، اور اس میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور خوشی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر سمجھتا ہے، اتراہٹ میں نہیں آتا، تکبر نہیں کرتا، تو لہٰذا اس کو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے شخص کو جو تکبر کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، جن لوگوں کو کوئی دولت مل جاتی ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ ذرا خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، تو اس نعمت کو وہ لوگ تکبر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو جن کے پاس مال و دولت نہیں ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اصل میں تو انسان ہم ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہم ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا مال و دولت کم ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں فخر بھی کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا، میرے پاس تو اس سے زیادہ ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ مہران ہے، میرے پاس ویگو ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں لوگ کرتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں ہو سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو جو ہے وہ بے نیاز ذات ہے، وہ غنی ہے، محمود ہے۔ جو شخص اعراض کرے گا، روح گردانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات لائق حمد ہے۔ کسی کے خرچ کرنے سے، نہ کرنے سے اسے کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچتا۔ جو بخل کرے گا
وہ اپنے ساتھ ہی برا کرے گا، وہ اس کے اپنا ہی وہ نقصان کرے گا، اور جو اللہ کے راہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، لِكَيْ لَا کئی ناصبۃ للفعل بمعنى ان ای اخبر بذلک تعالی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو لِكَيْ لَا کے اندر کئی ہے، یہ کئی فعل کے لیے ناصب ہے، ان کے معنی میں ہوگا، یعنی مطلب یہ ہوگا اس کا کہ اخبر بذلک تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی، لِأَلَّا تَأْسَوْا، تاکہ تم جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو ہے وہ چیز فوت ہو چکی ہے، فوت شدہ چیز پر جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہو۔ تَحْزَنُوا، تَأْسَوْا کا معنی تحزنوا ہے، یعنی کہ تم رنجیدہ نہ ہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا، اور تم جو ہے وہ اتراؤ نہیں، فرح بطر بل فرح شکر علی النعمت۔ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ تفرحو کے اندر جو فرح ہے، خوشی ہے، اس خوشی سے مراد جو ہے وہ نعمت پر شکریہ کے طور پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرو، یعنی کہ یہ مطلب ہے تم خوشی کا اظہار جو کرو وہ نعمت کے شکریہ کے طور پر ہونا چاہیے، اظہار مسرت کے طور پر ہونا چاہیے۔ فرح بطر جو ہے وہ اترانے والا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جس خوشی کے اندر جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ اترانے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے خوشی۔ بما آتاکم، اس پر جو تمہیں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، بالمد آتاکم و بالقصر جاءکم منہ، دو قراتیں ہیں اس کے اندر، مصنف نے اس طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ آتاکم بھی ہے اور آتاکم بھی ہے، مد کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اس کو پڑھا گیا ہے۔ آتاکم ہو مد کے ساتھ تو اس کا معنی ہوگا آقاکم، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے معنی میں ہوگا، اور اگر قصر کے ساتھ ہو جس طرح کی دوسری قرات ہے تو جاءکم منہ کے معنی میں ہوگا۔ واللہ لا يحب كل مختال متکبر بما اوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فخر کرنے والے کو، کسی اترانے والے کو، مختالن کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، فخور اور نہ ہی کسی فخر کرنے والے کو، مختالن متکبر بما اوتی، اترانے والا وہ ہوتا ہے جو ہے وہ تکبر کرنے والا ہو، جو اس کو نعمت دی گئی ہے اس پر وہ اترانے والا ہو، عطا کردہ نعمت پر جو ہے اس کو وہ اترا رہا ہو، اس کو مختال کہا جاتا ہے۔ فخور بہی علی الناس، اس نعمت کی وجہ سے وہ لوگوں پر فخر کرنے والا ہو تو اس کو فخور کہا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ مختال کو پسند فرماتے ہیں نہ فخور کو پسند فرماتے ہیں۔ مختال جو عطا کردہ نعمت پر اترائے، اور فخور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ فخر کرے لوگوں پر کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور فلاں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو ایسا جو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ الذین یبخلون بما یجب علیہم، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے واجبات میں بخل کرتے ہیں، بما یجب علیہم، جو واجبات ہیں، جیسے کہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ دیگر جو بھی واجبات ہیں یا ان کے مال میں سے، اسی طرح زمین کی پیداوار سے عشر ہے، ان سب چیزوں کے اندر جو واجبات ہیں بخل کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ بِهِ، اور وہ اس کا لوگوں کو حکم بھی دیتے ہیں، یعنی بخل کی تعلیم بھی دیتے ہیں لوگوں کو۔ لَهُمْ وَعِيدٌ شَدِيدٌ، تو ان کے لیے جو ہے وہ سخت وعید ہے، یعنی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہاں سخت عذاب ہوگا، جو خود بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی نہ وہ خود خرچ کرتے ہیں اور نہ لوگ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی خرچ کر رہا ہو کسی جو ہے وہ مسجد میں، کسی جو ہے وہ محتاج کو کوئی دے رہا ہو تو جو ہے وہ تانے مارتے ہیں کہ اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کے خرچ کرنے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔
تو جو ہے وہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند بھی نہیں ہے اور ان کے لیے وعید شدید ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ، اور جو منہ موڑ لے یعنی اپنے اوپر جو واجبات ہیں اس سے منہ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور اپنے اولیاء کی حمد کا جو ہے وہ سزاوار ہے۔ ہوا ضمیر فصل، یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر فصل ہے، اور وفی قراءت بسقوطہ، اور ایک قراءت کے اندر ہوا ضمیر کے سقوط کے ساتھ ہے، یعنی فإن اللہ هو الغنی کی بجائے فإن اللہ الغنی ہے ایک قراءت کے اندر۔ الحمید الغنی عن غیرہ، جو کہ بے نیاز ہے اپنے جو ہے وہ علاوہ سے، الحمید، اور حمد کا سزاوار ہے لأولیائہ، اپنے اولیاء کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔